تو یہ جانتے تھے کہ حضرت عمر فاروق ان کا یہ کہنا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی مر جائے گا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. ہمارے جو حکمران ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں, اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ان کے پاس کیا جواز ہے حکومت کرنے کا. ہم سے ووٹوں کی بھیک مانگ کے ہمارے سروں پہ مسلط ہونے کے بعد, ہمارے ہی گھروں کے چولہے بجھا دینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. غریب لوگوں کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی. لوگ تو اتنے دور سے اس اسپتال میں آتے ہیں. ہماری وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ اس کو سرکاری ہی رہنے دے, پرائیویٹ نہ کریں. غریب عوام کے ساتھ ظلم ہے. ایک غریب آدمی بیچارہ روٹی کمائے گا, دوائی لے گا, کیا کرے گا وہ. جو لوگ نوکریاں کرتے تھے انہیں نوکریوں سے نکال دیا ہے, ٹھیک ہے. جن کے مکان کرائے پہ ہیں وہ کرائے کہاں سے دے, اور بجلی گیس کے بلوں میں اور اس نے اضافہ کر دیا ہے. ہم سول سرونٹ ہیں, ہم اپنے کسی بھی صورت میں اپنے سول سرونٹ جو حقوق ہیں اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. السلام علیکم ناظرین, اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ مجید. ناظرین, آج ہم موجود ہیں پاکستان کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں, جہاں پہ ایک عام انسان اور عام بندہ بڑے آرام سے آتا تھا اور اپنے مریض کا علاج کراتا تھا بنا اس ٹینشن کے کہ اس کو پہلے پیسے دینے ہوں گے اور پھر اس کے مریض کا علاج ہوگا. مگر اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ MTI ایکٹ نافذ کر دیا گیا ہے, جس کے تحت اس ہسپتال کو پرائیویٹ کر دیا گیا ہے. اب پہلے پیسے جمع ہوں گے اور اس کے بعد ہی مریض کا علاج ہوگا. یہاں پہ اس کے خلاف جو سول سروسز کے ملازمین ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے, ان سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ مریضوں کی بھی رائے لیں گے. اچھا, اس ہسپتال کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ غریبوں کے لیے بہت ناجائز ہے اور غریبوں کے ساتھ ظلم ہے. اگر یہ سرکاری ہے تو اس میں تو غریب آتے ہیں, اس کی فیس نہیں جمع کرانی پڑتی. ڈاکٹروں کے پاس چیک اپ کا جو ہے مسئلہ وہ آسان ہوتا ہے. تو پرائیویٹ ہوئے گی تو یہ فیس کون دے گا؟ غریب آدمی دے سکتا ہے فیس, اس کی تو کوئی مطلب ہے کہ اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ جتنی ڈاکٹر فیس لیتے ہیں. جی, خاص کر تو غریبوں جیسے ہم لوگ ہیں, ہمارے لیے بہت مسئلہ ہے. اس لیے میرے چاچو بھی ایڈمنٹ ہیں, لیکن خاص ان کا کوئی علاج کوئی نہیں ہو رہا بالکل. ڈاکٹر صاحب اگر آتا بھی ہے تو ایک دفعہ بلا تو 3 گھنٹے بعد آتے ہیں, انجیکشن لگاتے, پھر تو پوری رات ملتے نہیں ہیں. میں یہاں 3 دن سے یہاں پہ اسپتال کے اندر ہوں, لیکن کوئی بھی پروسیس ان کا نہیں ہے بالکل جسے کہتے ہیں. ایک کہتا ہے جی فلاں ڈاکٹر آگے کرے گا, دوسرا کہتا ہے فلاں آگے, مطلب پراپر کوئی بھی نہیں ہے. یہاں نرسنگ ہیں وہ بھی کیونکہ تمیز سے بات نہیں کرتی ہیں. ہم تو یہاں ذلیل ہو رہے ہیں, کوئی کہہ رہا جی یہ ہوگا, کوئی کہہ رہا یہ, لیکن پراپر کوئی بھی علاج نہیں ہے ان کا. جو امیر لوگ ہیں وہ تو اپنا علاج ویسے بھی کلینکس وغیرہ سے بھی کروا سکتے ہیں, اور جبکہ غریب بندہ کدھر مجبور ہو کے کھانے سے بھی اس نے مجبور کر دیا ہے. ایک وقت کی روٹی بھی غریب بندہ اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا پیٹ بھر کے. جو لوگ نوکریاں کرتے تھے انہیں نوکریوں سے نکال دیا ہے, ٹھیک ہے. جن کے مکان کرائے پہ ہیں وہ کرائے کہاں سے دے, اور بجلی گیس کے بلوں میں اور اس نے اضافہ کر دیا ہے. یہ بھی تو دیکھے نا. اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت چلانی ہے, جب نہیں چلانی آتی تو پھر گھر میں آرام سے بیٹھے. غریب ایک جو وقت کی روٹی آرام سے کھاتا تھا وہ بھی اس نے لے لی ہے. آپ کے یہاں پہ کون ایڈمٹ ہے اور کیسا علاج ہو رہا ہے؟ میرا بھائی ایڈمٹ ہے, بس علاج اچھا ہی ہو رہا ہے, اور پرائیویٹ ہے, جو چیز بھی ہے وہ باہر سے اچھا. پھر بھی یہ ہے کہ سرکاری طور پہ اچھی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن یہ انہوں نے پرائیویٹ پیسوں کی تو ٹینشن ہی نہ ہوتی کہ فیس جمع کرائیں گے, کروانی ہے تو پھر بیڈ ملے گا, یہ کچھ تو ابھی نہیں ہے نا. سر, یہ پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتال ہے, سرکاری ہسپتال, جہاں پہ تمام سہولیات مہیا ہوتی ہیں اور ایک عام انسان جو ہے بڑے آرام سے یہاں پہ آ سکتا ہے اور اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اب اس کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ گورنمنٹ نے جو ہم پہ ایک تلوار لٹکا دی اور چلا دی ہے کہ ایک آرڈیننس MTI کے نام سے ایک آرڈیننس یہاں پہ لاگو کرنے کی کوشش انہوں نے منظور کر لی. اب ظاہر ہے اس کی امپلیمنٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم اسی لیے سراپا احتجاج ہیں. اس میں ہمارے تقریباً 5000 امپلائیز ہیں, ان کے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. ہم سول سرونٹ ہیں, ہم اپنے کسی بھی صورت میں اپنے سول سرونٹ جو حقوق ہیں اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اسلام آباد کے لاکھوں مریض یہاں پہ آتے ہیں اور گرد نواز سے آتے ہیں, جیلم سے, آزاد کشمیر, گلگت سے ریفر جو پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں, اور یہاں پہ آپ کے تمام ٹیسٹ فری ہوتے ہیں. ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں تو سب کچھ فری ہے آپ کا, اور اس کے بعد جنرل وارڈ کے اندر بڑے سے بڑے میجر آپریشن جو ہوتے ہیں فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک سہارا اور آسرا ہے غریب لوگوں کا. اگر یہ چھن گیا تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ نظام میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایک پچھلی حکومت میں
PTI کی گورنمنٹ میں خیبر پختونخوا میں نافذ کیا تھا، اور وہاں پہ اس کے بھیانک نتائج سامنے ہیں۔ آپ نے میڈیا کے توسط سے، الیکٹرانک میڈیا، پریس میڈیا کے توسط سے یہ باتیں سنی ہوں گی کہ وہاں پچھلے دنوں آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مریضوں کا انتقال ہوا، اور وہاں پہ ایسے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ لیکن عمران صاحب نے پچھلے دنوں میڈیا میں ہمارے خلاف کہا تھا کہ میں اسٹرائک کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمیں ایک جزا اور سزا کا قانون بنا رہے ہیں، لیکن وہ جزا اور سزا کا قانون تو ہمیں ابھی تک PTI کے لیے نظر نہیں آیا۔ لوگ تو یہ بڑی توقع رکھتے تھے کہ جب یہ ریاست مدینہ قائم ہوگی، جب حاکم ہمارا ایماندار ہوگا، صادق اور امین ہوگا، تو ہمیں یہ بنیادی سہولیات جتنی بھی ہیں، سوشل سروسز جتنی بھی ہیں، یہ ہمیں فری آف کاسٹ ملیں گی۔ بٹ انفارچونیٹلی ہوا کیا، جو لوگ پہلے سے سرکاری ملازم تھے، چاہے وہ ریڈیو پاکستان میں تھے، چاہے وہ علامہ اقبال یونیورسٹی میں تھے، چاہے وہ اسٹیل مل میں تھے، ان کو نجکاری کر کے ان کے گھروں کے چولہے بند کر دیے۔ ہم حکومت وقت سے یہ تقاضا کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ دعویٰ آپ کا ریاست مدینہ کا تھا، بات آپ نے کہی تھی کہ ہم وہ نظام لے کے آئیں گے جو کہ مملکت خداداد میں ہونا چاہیے، جبکہ انفارچونیٹلی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جن غریبوں کو پہلے سے کچھ 2 وقت کی روٹی میسر تھی، آپ نے ان کے چولہے بھی بجھا دیے۔ ہم تو اس ریاست مدینہ کو جانتے تھے جس میں خلیفہ وقت کی تنخواہ اور ایک مزدور کی تنخواہ ایک برابر تھی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی تنخواہ 2 لاکھ روپے اور اسی مملکت میں کام کرنے والے ایک مزدور کی تنخواہ 18,000 روپے۔ ہم تو یہ جانتے تھے کہ خلیفہ جو تھا مسلمانوں کا، حضرت عمر فاروق، ان کا یہ کہنا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی مر جائے گا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، جبکہ یہاں پہ بدقسمتی سے ہمارے جو حکمران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام ہوا تھا پارس کے ساتھ عمران خان صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر ان کے پاس کیا جواز ہے حکومت کرنے کا؟ اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ان کے پاس کیا جواز ہے حکومت کرنے کا؟ ہم سے ووٹوں کی بھیک مانگ کے ہمارے سروں پہ مسلط ہونے کے بعد، ہمارے ہی گھروں کے چولہے بجھا دینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ریاست مدینہ کی ذمہ داری نہیں ہے، تو پھر عوام یہ پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس اسپتال میں آنے والے دور دراز سے مریضوں کا، تو ڈیفینیٹلی یہ اسپتال اس سے قبل بھی چلتا رہا تھا، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، میاں صاحب کے دور حکومت میں، مشرف صاحب کے دور حکومت میں، اور اس سے قبل بھی۔ غریب مریضوں کا علاج پر آپ کمپرومائز کر رہے ہیں، پہلے سے موجود سرکاری ملازموں کی نوکریوں پر آپ کمپرومائز کر رہے ہیں، اور دعویٰ آپ کرتے ہیں کہ نہیں ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں۔ ایسی ریفارمز کو نہ عوام مانتی ہے، نہ آپ کا ووٹر مانتا ہے، اور نہ اس ادارے میں کام کرنے والا ملازم مانتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب یہ ساری سہولتیں جو عوام کو اس وقت مفت مل رہی ہیں، جب وہ ختم ہو جائیں گی تو اسلام آباد کا ووٹر بھی عمران خان صاحب کے خلاف باہر نکلے گا۔ ہم لوگ چونکہ صحت کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور ہم یہ بات پہلے سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب اسلام آباد کے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور وہ باہر نکلیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ خان صاحب آپ اس ایکٹ کو واپس لیں۔ لوگوں کی جو نوکریاں جن کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کی جو مفت صحت کی سہولت ہے اس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، اس کو برائے مہربانی ایکٹ کو واپس لیں تاکہ ان دونوں چیزوں پر سوال نہ اٹھے۔ تبدیلی سرکار نے جو بھی وعدے کیے تھے، جو کچھ بھی انہوں نے بولا تھا، وہ تو سب کچھ ایک جھوٹ پہ، کہانی پہ مبنی تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو باتیں تھیں اور جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کو نوکریاں دیں گے، اس کرو، وہ تو تمام ملازمین کو پرائیویٹ کر کے ان کو دوبارہ سڑکوں پر لے کر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ اور ہاسپٹل جیسے رفاہی ادارے کو، جہاں پہ غریب مریض، آج ہمارے پاس مریض کوئی RT یا روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ آتے ہیں تو ان کی فری ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ کل کو جب یہ ریفارم MTI ایکٹ یہاں پہ آ جائے گا، میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ، اس کے بعد یہاں پہ کوئی پرائیویٹ نہیں ہوگا، اس کا پیمنٹ پہ ساری کارروائی ہوگی۔ کچھ ایسے ادارے ہیں جو گورنمنٹ سے ہیں، انہیں پرائیویٹ نہ کیا جائے۔ پرائیویٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ تو اس طرح، مطلب کہ غریب عوام اس طرح تو وہ نہیں کر سکتے نا علاج وغیرہ، کیونکہ یہاں پہ تو ہاسپٹلوں میں کچھ ایسے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ کچھ انجیکشن وغیرہ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحبان باہر سے لے کے دیتے ہیں، لوگ کہاں سے پورا کریں گے؟ تو خدا را مہربانی کریں، شفقت کریں، ہم پہ بھی کریں، ہماری عوام پہ بھی کریں، جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کر یہ پاکستان کا وزیر اعظم بنایا۔ یہ خصوصی ریکویسٹ ہے میری بھی۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایک ایسا بندہ، لاوارث بندہ جس کا کوئی بھی نہیں ہے، ایکسیڈنٹ میں وہ پڑا ہوتا ہے، تو ایک عام آدمی اسے اٹھائے گا، اٹھا کے آپ مجھے بتائیں وہ شفا ہاسپٹل لے جا سکتا ہے؟ وہ علی ہاسپٹل کسی پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں لے کے جا سکتا، اس کو اٹھا کے پیمز جیسے ادارے میں لے کے آتے تھے۔ اگر یہ پرائیویٹ ہو جائے گا تو پھر یہاں سے آپ کو پتہ ہے KPK کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک وہ باہر ایک بینر لگایا ہوا ہے کہ جو وہاں پہ ویل چیئر یا اسٹریچر لے کے جائے گا وہ 20 روپے
پر ہاورز کے حوالے سے انہوں نے کچھ ہاورز رکھے ہوئے ہیں کہ 4 آور 3 آور 4 آورز کے لیے. تو یہ دیکھیں جب ایسا سٹارٹ ہوگا تو وہ غریب آدمی کے کوئی بندہ جرت کرے گا کہ روڈ پہ تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے کہ مریض کو اٹھا کے ایمرجنسی میں لائیں گے. خدا را ایسے اقدام نہ اٹھائیں. اچھا سر، یہ ہسپتال کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے، اور کیا آپ سے ابھی سے فیسز لینا سٹارٹ ہو گئی ہیں؟ یہ فیسیں تو ہو رہی ہیں. ادھر مریض ہمارا داخلہ 8 دن سے ہے، اس کو جو ٹیکہ لگوا رہے ہیں، گردے واش کرا رہے ہیں، اس کو پاؤڈر جو ہے وہ بھی پیمنٹ کٹ باہر سے لاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ٹیکہ وہ 5,500 کا روز ڈیلی لگ رہا ہے. اور کیا آپ پیمنٹ کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کر رہے ہیں، باہر سے لے رہے ہیں. وہ لڑکی ادھر سیل کرتی ہے ٹیکے، ان سے لے رہے ہیں. ان کو بولتے ہیں ہے نہیں، ہمارے پاس ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ان کے پاس؟ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا. لوگ تو اتنے دور سے اس اسپتال میں آتے ہیں، اپنے غریب علاج کراتے ہیں. یہاں پہ فری ہوتا تھا، لوگوں کو یہ سہولت موجود تھی. مطلب جو منتھلی 500 2,000 کماتے تھے وہ 2,000 روپے فیس دے دیں گے، اور وہ علاج کہاں سے کروائیں گے، کھائیں گے کہاں سے، ٹیسٹ کہاں سے لے کروائیں گے، دوائیاں کہاں سے لیں گے. لیکن یہ ہماری وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ اس کو سرکاری ہی رہنے دے، پرائیویٹ نہ کریں. لیکن یہ غریب عوام کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے. دوائیں فری ملتی تھی وہ آپ باہر سے لینی پڑیں گی. وہ باہر سے جائیں گے 200% 300%، ویسے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں باہر. ایک غریب آدمی بیچارہ روٹی کمائے گا، دوائی لے گا، کیا کرے گا وہ؟ ناظرین، تعلیم اور صحت 2 ایسے شعبے ہیں جن کو اگر فری آف کاسٹ کر دیا جائے تو وہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو غریب عوام کا کیا ہوگا؟ آپ نے لوگوں کی رائے سنی. لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ہسپتال کو پرائیویٹ نہ کیا جائے تو بہتر ہے. اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل اور صاف ڈیجیٹل سبسکرائب کیجیے.